جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات، روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف تو ہے۔ اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو چاہے کر، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر دے، تجھے کرنا ہے۔ ہماری ٹکا بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے۔ کہا تو یہ کیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ۔ وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے۔ تو ما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں۔ واللہ خیر وابقیٰ، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقین بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن له جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی۔ ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی۔ فاولئک لهم الدرجات العلی، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے داب ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی، یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اس کے لیے وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ نسر بعبادی فضرب لهم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ۔ لا تخاف درکا، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ فاتبعهم فرعون بجنوده، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فغشیهم من الیم ما غشیهم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا۔ کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خوش راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب فرعون آیا اپنی لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے۔ وبعدناکم جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیٹ کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شکل کو نہ آئے، گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پنکھ دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفُورٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقین بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وما عجلك عن قومك يا موسى،
اب یہ عدلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجیے، پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجیے ان پر عذاب کے معاملے میں، اور چاہے لفظ عدلت نہیں آیا تھا وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجیے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے جلدی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے موسیٰ؟ قال هم اولئک علی اثری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ تو بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے۔ ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی، میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تو اس سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا، یہ لینے کے دینے پڑ گئے، ان کی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضیٰ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اگرچہ یہ صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّ لَهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی، اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا، اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کی فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور انہیں کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قط تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب، جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔